کی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 7 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ تم، قوامین، خوب قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ آیت کے اس حصے میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ عدل کے لفظی معنی کیا ہے؟ برابری کے۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت میں جو آیت کا اگلا حصہ ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کیا فرمایا گیا؟ آیت کے اگلے حصے پہ ذرا غور کیجیے گا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ فرمایا گیا انصاف کرو۔ انصاف کسی بھی رشتوں کو آپس میں تمام حقوق دینے کا، ٹھیک ہے، اس سے مراد نہ صرف یہ کہ تمام کے تمام فیصلے انصاف کے ساتھ کیے جائیں، جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، یا جو مظلوم ہے اس کے حق میں آواز بلند کی جائے، جس طرح انسان جس لیول پہ کھڑا ہے، اگر وہ جج ہے، قاضی ہے، اگر وہ وکیل ہے، اس لیول پر ہیں تو ان کو کیا حکم؟ انصاف کے ساتھ۔ اگر ہم عام طور پر اپنے گھروں میں رہنے والے ہیں، رشتوں کے ساتھ ہم بہت برا برتاؤ کرتے ہیں، ہم رشتوں میں انصاف نہیں کر پاتے، جس کی طرف سے ہمیں فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے ہم اس کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ مرد کو بھی اگر دوسری شادی کی اجازت دی گئی تو اس شرط پہ کہ تم بیویوں میں انصاف کر پاؤ۔ انصاف اللہ کے قریب لے جانے والا عمل ہے۔ انصاف ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ انصاف ہی وہ عمل ہے جس سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، اور جب ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور جب رب العالمین کی رضا کا ساتھ ہوگا تو دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی۔ رب العالمین فرماتا ہے کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کر پاؤ۔ ایسا کس طرح سے ہوتا ہے عام لوگوں میں؟ عام لوگوں میں آسان سی اگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی شخص، ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے میرا کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پہ اس کو میری بھی تو ضرورت پڑے گی نا، پھر میں بھی دیکھ لوں گا یا میں بھی دیکھ لوں گی کہ آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے۔ پھر جب وہ فریادی بن کے آتا ہے تو اس کو اس سے اپنا بدلہ لے لیا جانا، چاہے وہ حق پر ہو، اس کا ساتھ اس وجہ سے نہ دینا کہ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اللہ اس بات سے منع فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ایسا نہ ہو کہ کسی کی عداوت میں، کسی کی دشمنی میں تم اس کے خلاف عمل کر دو، حالانکہ وہ حق پر ہو، اور تم انصاف قائم نہ کرو، تم انصاف کی طرف، انصاف کے پلڑے کی طرف نہ ہو، تم برابری نہ کرو، تم ظلم کر دو، تم کسی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی ایسے شخص جو کہ اس وقت تم سے فیصلہ لینے آیا اور وہ حق پر تھا اور تم نے اس کے حق پہ فیصلہ نہیں کیا، خبردار ایسا نہ کرنا۔ رب العالمین فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ یہ آیت آپ کو موسٹلی عدالتوں کے باہر ملے گی، یہ آیت آپ کو موسٹلی جہاں میزان کا سائن ہوگا نا، ترازو جہاں پر بنا ہوگا، وہاں آپ کو ملے گی۔ یہ اتنا سا آیت کا حصہ آپ کو بہت سی جگہوں پر لکھا ہوا ملے گا، لیکن افسوس کہ جو لوگ، جس طرح کے جو دکاندار ہوتے ہیں، دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، لیکن انہی دکانوں کے اندر ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، انہی دکانوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے اعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں جو تجارت میں منع ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات کو لیتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہی قرآن اترا ہے۔ قرآن تو ایسی پیاری کتاب ہے نا کہ قرآن کا ثواب دیکھیں کس قدر ہے کہ ایک لفظ جب زبان سے نکلتا ہے، ایک لفظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا کس قدر ہمیں ثواب ملتا ہے، کس قدر اجر عظیم ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کا کیا اجر ہوگا، رب کی رضا کا کس قدر ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت کا حصہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی تمہیں اس کام کے کرنے کے قریب بھی نہ دیکھیں، اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے کبھی بھی تم اس سے ڈرو نہ کہ تم یہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا، ہمیشہ وہ کام کرو جس کا رب العالمین نے حکم دیا۔
دیکھیں جب آج کے دور میں جو لوگ سچ بولتے ہیں نا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، اولاد کو خطرہ ہے، بیوی کو خطرہ ہے، بیوی سچ بولے تو شوہر کو خاندان ایک سچ بولنے کی وجہ سے سال ہا سال دشمنی میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن رب کیا فرما رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم بلال حبشی کی اگر مثال لے لیں تو وہ تپتی ریت پہ لٹائے جاتے تھے۔ آج کل کون سے دن ہے؟ جون کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، ٹمپریچر 45 کے قریب ہے۔ تو اگر عرب کا ٹمپریچر اس وقت دیکھیں، عرب کی جو زمین تھی 50 اس وقت بھی ہوگا ٹمپریچر، اور گرم ریت کے اوپر جب لٹایا جاتا تھا سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ ایک کروٹ بھی نہ لے سکے، اور کہا جاتا تھا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو، اس وقت بھی سچ کا ساتھ دیا، احد احد پکارتے تھے۔ تو ہمیں ملتا ہے نا وہاں سے درس، ہمیں صحابی رسول سے درس ملتا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے درس ملتا ہے، ہمیں تمام انبیاء کی زندگان، جتنی بھی انبیاء نے زندگی گزاری، سب سے درس ملتا ہے کہ وہ انصاف پر قائم تھے، وہ عدل پر قائم تھے، وہ سچائی کے ساتھ میں۔ تو ہم کیوں ڈرتے ہیں، ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم سچ کا ساتھ دینے کے لیے ایک قدم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں جب ہمیں اپنی جان کی فکر لگ جاتی ہے یا اپنے سے جڑے لوگوں کی؟ ہمیشہ سچ کے ساتھ قائم رہیں۔ اگر ہم سچ کے ساتھ قائم رہیں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم ڈر گئے؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ عزیز تھی؟ کیا تمہیں آخرت کی زندگی پہ دنیا کی زندگی کو تم نے فوقیت دے دی؟ کیا تم نے میرے محبوب کے فرمانوں کو بھلا دیا، یا ان کا ساتھ رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے تم انصاف پر قائم رہے؟ تو یہ آیت نہ صرف، اب میں ہمیشہ ہر آیت کو کہتی ہوں کہ اس میں خود کو بھی سوچا کریں، اپنے آپ کو سامنے رکھا کریں۔ تو اگر عدل و انصاف کا حکم ہے تو یہ قاضی، جج، وکیل اس طرح کے لوگوں کو نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ رشتوں کو محبت دینا سیکھیں، رسپیکٹ دینا سیکھیں، رشتوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ کوئی آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آیا ہے تو حق اور سچ کے ساتھ انصاف پر رہتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گواہی قائم کریں، اور ہمیشہ حق پر ہی فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہ یہ میرا ساتھ ہے تو میں آج اس کا ساتھ دوں، اگر وہ غلط ہے اس کو غلط کہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ ہی جاتا ہے، باطل مٹ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا حق وقتی طور پر جتنا مرضی کمزور ہو، اور مظلوم جتنا مرضی کمزور اور دبا ہوا ہو، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے، ابھر جاتا ہے، اس کا حق سامنے آ جاتا ہے۔ اور جو ظالم ہے وہ وقتی طور پر جتنا مرضی ہوشیار اور طاقتور کیوں نہ ہو، بالکل ایک مثال بوتل کی میں اکثر دیتی ہوں کہ ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں تو اس کی جاگ کی طرح ہوتا ہے باطل، کہ ایک دم جب ڈالتے ہیں ہم گلاس میں تو کس طرح ابھر کے اٹھتی ہے، اور حقیقی جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ تو حق کی مثال وہ ہے جو وقتی طور پر دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا جاگ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل بھی مٹ جانے والوں میں سے۔ آیت کا اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 9۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، بڑا ثواب ہے۔ یعنی اچھے اعمال کرنے والے، ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھیں، اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے الہی کا سبب بنے۔ وہ کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، وہ اپنے فرائض ادا کیے جائیں، وہ نفلی صدقات کیے جائیں، وہ نفلی روزے رکھے جائیں، نفلی عبادات کی جائیں، وہ سنتیں ادا کی جائیں، وہ فرض۔ بس نیت یہ ہے کہ اے اللہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تیری رضا کی خاطر نیک عمل کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ رب ہو کے، وہ خالق ہو کے وعدہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے جنت کا۔ اے میرے بندو، میرے تمام کے تمام احکامات کو مانو، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اور وہ جنت جس کی مثال کوئی اور، اس کے مثل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور بے شک لہم مغفرۃ، وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال شروع کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کا سامان ہے، پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا گیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم استغفر اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے۔
استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے بچائے۔ دیکھیں والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جہنم والے، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جبکہ جو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو لیکن گناہ گار ہو، تو اگر گناہ کبیرہ یا جتنے بھی اس نے گناہ کیے اس کی اللہ سب مسلمانوں کو اپنے امان میں رکھے، لیکن اگر پکڑ ہوئی تو اس سزا کے بعد بالآخر جنت میں داخلہ ضرور ہوگا، جہنم سے وہ نکال دیا جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جبکہ جس کے پاس کلمہ یہ توحید نہیں، جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور محبت نہیں، جو کہ کلمہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ پھر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ استغفر اللہ، اور کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا گیا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، اذ ہم، جب ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ پھیلائیں یا دراز کریں، الیکم، طرف تمہاری، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکفا، تو اللہ نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی، اور پر، اللہ، اللہ پر، فلیتوکل، پس توکل ہے، بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ اب اس آیت کا شان نزول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر ایک مرتبہ ایک جگہ پر قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس جگہ پر مختلف درخت لگے تھے، تو آپ ایک درخت کے سائے نیچے آرام فرمانے لگے، اور مختلف صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ ارد گرد کے جتنے بھی درخت تھے ان کے نیچے الگ الگ سائے میں آرام کے لیے بیٹھ گئے، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک کو درخت کے ساتھ لٹکایا، اور جب آرام کے نیت سے آپ تشریف فرما ہوئے تو ایک اعرابی آیا جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ تلوار پکڑ کے کہا اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرا اللہ۔ اس اعرابی نے پھر سے وہی سوال کیا کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، یہ سوال اس نے 2 سے 3 مرتبہ دہرایا، اور آقا کا جواب یہی تھا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ سے تلوار لے لیتے ہیں، اور جب وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تھام کے کہتے ہیں ہاں اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اتنے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بچانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اتنے میں تمام کے تمام صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کا اور اس اعرابی شخص کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس واقعے کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تو تمہاری طرف اپنا ہاتھ دراز کریں، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر روک دیے، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے آئے اور کس طرح اس سے تلوار گرائی، اور کس طرح وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آئی۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو توکل اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، توکل دنیا کے غموں سے نجات دیتا ہے۔ جب سورہ یوسف پڑھیں پتہ لگتا ہے نا کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر غم کے بعد چین ہے۔ قرآن میں پڑھیں ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، توکل کرے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل جیسی دولت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی